بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 49، اور یہ ہمارا 5واں رکوع ہے سورہ بنی اسرائیل کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا۔ ہم ذکر پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان قبول نہیں کرتے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو بھی ٹھکرایا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو توحید کا پیغام دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے کی طرف بلایا، لیکن طرح طرح کے بہانے بنائے، انہوں نے طرح طرح کی مشکلات کھڑی کرنے کی کوشش کی، اعتراضات کیے، اور حضور علیہ السلام کے پیغام کو نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات مبارکہ میں انہیں پھر دعوت دی کہ وہ سوچ کا مظاہرہ کریں، غور و فکر کریں اور ایمان کی طرف آ جائیں۔ ایک مسئلہ ان کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی بسیدہ ہو چکی ہوں گی، کئی سو سال بلکہ ہزاروں سال کا سفر طے چکا ہوگا، تو اس سفر طے ہونے کے بعد دوبارہ ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم دوبارہ پھر زندہ کیے جائیں، اس لیے یہی زندگی ہے، اسی زندگی سے جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو کر لو، جتنا اس سے لطف اٹھانا چاہتے ہو اٹھا لو، اور کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو اس لیے حضور سے ایک یہ سوال بھی کرتے تھے کہ ہمارے لیے کیسے یہ ممکن ہے کہ دوبارہ زندہ کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب کئی مرتبہ کئی آیات مبارکہ میں فرمایا، یہاں بھی وہی جواب دیا جا رہا ہے۔ وقالو، انہوں نے کہا، اذا كنا عظاما، کہ جب ہم ہڈیاں بن جائیں، ورفاتا، اور ٹکڑا ٹکڑا ریزہ ریزہ ہو جائے، یعنی ہمارا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے، ہمارا بالکل وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ انا لمبعوثون، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ خلقا جدیدا، ایک نئی تخلیق، ایک جدید تخلیق کے ساتھ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ قل، محبوب آپ انہیں فرما دیں، کونوا حجارتن، تم ہو جاؤ پتھر، او حدیدن، یا لوہا، او خلقن، یا ایسی تخلیق ہو جاؤ، مما یکبر فی صدورکم، کہ جو بہت بڑی ہے تمہارے خیال کے مطابق، تمہارے سینوں میں جو فکر ہے، جو خیال ہے، جو تمہیں سوچ آ رہی ہے، تمہاری سوچ کے مطابق کوئی بہت ہی مشکل تخلیق ہو جاؤ، یعنی یہ چیز بنانا بہت مشکل ہے، اور پھر یہ چیز دوبارہ بنانا بہت مشکل ہے، تو تم وہ ہو جاؤ، فرض کرو وہ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پھر بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ ابو بن آپ نے فرما دیے، جو بھی چاہے بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ فَسَيَقُولُونَ، وہ ان قریب کہیں گے، مَن يُعِيدُنَا، ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ قل، آپ فرما دیجئے، الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہی ذات جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، یعنی جب تمہارا وجود ہی نہیں تھا، جب تمہارا کوئی نقشہ ہی نہیں تھا، دنیا میں تمہارا آنے کا کسی کے ذہن میں کوئی خیال بھی نہیں مچلا تھا کہ تم اس دنیا میں آؤ گے بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک وجود دیا، تمہیں ایک تخلیق دی، تم اس دنیا میں آئے، تم اس دنیا میں کچھ عرصہ رہے، چند سال گزارے، پھر تم چلے گئے۔ اب تو ایک تمہارا وجود موجود ہے، ایک نقشہ موجود ہے، ایک اس کی بیک گراؤنڈ موجود ہے، پہلے تو وہ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو آغاز میں پیدا کر سکتا ہے، آغاز میں تخلیق فرما سکتا ہے، تو دوبارہ اس کے لیے تخلیق کرنا کیا مشکل ہے؟ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، وہ آپ کی طرف دیکھ کر اپنے سروں کو جھٹکیں گے، اپنے سروں کو ہلائیں گے، یعنی تعجب کا اظہار کرتے ہوئے یا انکار کرتے ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، اور کہیں گے کہ وہ کب ہے، یعنی قیامت کب ہوگی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وہ کب، وہ زندہ کرنا کب ہوگا، یہ تو بتائیں ذرا۔ قل، آپ انہیں فرمائیں، عسیٰ ان یکون قریبا، ہو سکتا ہے کہ وہ بہت قریب ہو، لیکن چونکہ قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو عطا نہیں کیا،
اور اس کے بارے میں آگاہ نہیں فرمایا گیا، اور عام لوگوں کو اس پر یعنی وہ پوشیدہ رکھا گیا، مخفی رکھا گیا، کیونکہ یہ اسی صورت میں ہی امتحان زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ کبھی بھی آ جائے۔ ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے لیے موت جو ہے وہ اس کے لیے ختم ہی ہے، ایک سلسلہ ختم ہو گیا، اب اس نے اعمال تو کرنے نہیں ہیں، تو جب بھی موت آ گئی تو سلسلہ اس کا اعمال کا تو ختم ہو گیا۔ تو اب ہر انسان جو ہے وہ قیامت کا انتظار کرنے کی بجائے اس کو جب یہ پتہ ہے کہ میں نے تو مرنا ہی ہے، تو جب مرنا ہی ہے تو پھر آدمی کیوں نہ سیدھے رستے پر ہی چلتا رہے کہ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور اس کا وقت اللہ کے ہاں مقرر ہے، انسان کو نہیں بتایا گیا۔ یوم یدعوکم، اس دن وہ تمہیں بلائے گا، قیامت کا جب دن ہوگا، سب کو زندہ کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلائے گا، فتستجیبون بحمدہ، تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے۔ اس وقت جب قبروں سے اٹھو گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جب سب کو پکارے گا، سب کو حکم ہوگا کہ اٹھ جاؤ، تو سب اٹھ جائیں گے، پھر اس وقت اللہ کی حمد کرتے ہوئے اور اللہ کی ثنا کرتے ہوئے سارے اٹھیں گے اور جواب دیں گے ہم حاضر ہیں، لبیک یا اللہ، ہم حاضر ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ چارہ ہی کار کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں محشر میں تو آنا ہی ہے، جو میدان حشر ہوگا اس میں تو جمع ہونا سب نے، تو سب جو ہے وہ جواب، کوئی بھی ادھر ادھر ہو نہیں پائے گا۔ وَتَظُنُّونَ، اور تم گمان کرو گے، إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تم تو تھوڑی دیر ہی ٹھہرے رہے ہو، یعنی اس دنیا میں کتنی دیر رکے؟ تم کہو گے یہ تو تھوڑی دیر ہی ٹھہرے تھے۔ قرآن مجید کے اندر دو واقعات ذکر کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ایک حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب مردوں کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ تو ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی بتا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عارضی موت طاری کر دی، 100 سال تک سوئے رہے عارضی موت کے ساتھ، اور جب اٹھے تو پوچھا کتنی دیر سوئے رہے؟ انہوں نے کہا ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ۔ فرمایا دیکھو یہ تمہارے پاس تمہارا گدھا، اس کو دیکھو کیا حالت ہوئی پڑی ہے، وہ تو ہڈیاں نظر آ رہی ہیں اس کی، اور وہ بالکل جو ہے ختم ہوا پڑا۔ تو فرمایا تم 100 سال تک جو ہے وہ، اور انہوں نے کیا سمجھا؟ ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ۔ اسی طرح قرآن مجید میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، جو 300 کچھ سال وہ سوئے رہے، 300 سال کے بعد جب وہ اٹھے تو وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ تھوڑا سا عرصہ، ایک دن سوئے ہیں یا دن کا تھوڑا سا حصہ، زیادہ ٹائم سو گئے ہیں، آج تھکے ہوئے تھے تو اس وجہ سے تھوڑا سا زیادہ سو گئے ہیں، لیکن اتنا ہی سوئے ہیں۔ لیکن جب وہ اپنی غار سے باہر نکلے تو باہر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا، 300 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، نقشہ تبدیل ہو چکا تھا۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ہم کافی دیر سوئے ہوئے ہیں، یا یہ کوئی جگہ ہی بدل گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا۔ تو پھر جا کے کچھ ٹائم کے بعد ان کو سمجھ آئی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ قیامت کو جب ہم اٹھیں گے تو اسی طرح کا معاملہ ہوگا، یعنی اب کتنی دیر گزر گئی، اور جو ہم سے ہزاروں سال قبل اس دنیا سے چلے گئے ان کو کتنا وقت گزر گیا، لیکن جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو یہی سمجھیں گے کہ اب تھوڑی دیر ہی لیٹے ہیں، کوئی زیادہ ٹائم نہیں گزرا۔ وَقُلْ لِعِبَادِي، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یقول التی ہی احسن، وہ بات کیا کریں جو اچھی ہو، احسن بات ہو، اچھی باتیں کیا کریں، اپنی گفتگو کو اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو گفتگو کے اندر سلیقہ سکھایا ہے، سچ بولنے کا سچ بولا کریں، نرمی سے گفتگو کرنے کا نرمی سے گفتگو کیا کریں، شائستگی کے ساتھ گفتگو کیا کریں، گالی نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، چغلی نہ کریں، زبان کے ساتھ منسلک جو دیگر گناہ ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں، اچھی بات کریں۔ احسن یعنی یہ احسن جو ہوتی ہے یہ عربی زبان کی سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، یعنی وہ بات جو سب سے اچھی ہو وہ بات کریں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان تمہارے درمیان فساد پیدا کرتا ہے۔ سب سے پہلے فساد زبان کے ساتھ ہوتا ہے، آدمی زبان سے بات کرتا ہے تو دل کو جا کے لگتی ہے، بندہ کہتا ہے کہ یار مجھے امید نہیں تھی کہ یہ بات کرے گا، اس طرح کی بات اس کے منہ سے نکلے گی، پھر وہاں سے نفرت کا آغاز ہو جاتا ہے، اور پھر جو فاصلے ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان فساد پیدا کرے، نفرتیں پیدا کرے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، اور دشمن کا کام دشمنی ہی کرنی ہوتی ہے، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انسان کے ساتھ دشمنی ہی کی ہے، اور اس کو
اللہ تعالیٰ سے دور کرنے ہی کوششیں کی ہیں، اور ہمیشہ انسان کو غلط رستے پر گامزن کرنے کی کوشش کی، انسانوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی، اللہ اور انسان کے درمیان فاصلے کو بڑھانے کی کوشش کی، تاکہ انسان اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی رحمت سے دور ہوتا جائے۔ اس لیے فرمایا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو اور وہ باتیں کرو جو اچھی بات ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحمت کر دے اور اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے، اس کی مرضی ہے، اس کی اپنی بنائی ہوئی مخلوق ہے، وہ جیسے چاہے مرضی کرے، لیکن اس نے کچھ اصول بنائے ہیں، ان اصولوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ عمل فرمائے گا۔ جو اس کی بات مانے گا، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، کفر شرک کو اپنائے گا، شیطان کے ساتھ دوستی لگائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، یعنی ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ ان پر نگہبان ہیں، بس آپ مبلغ ہیں، تبلیغ فرمانے کے لیے آئے، آپ ان کو درست رستہ اور غلط رستہ بس دکھائیے، ان کو بتائیے اور ان کو تبلیغ کیجیے تاکہ وہ اللہ کے قریب ہوں۔ آپ زبردستی کس کو پکڑ کر اسلام میں داخل نہیں کرنے کے لیے آئے، اور نہ ہی آپ کسی کو زبردستی کلمہ پڑھانے کے لیے آئے تو عمل کرے زبردستی اس پر تلوار کے زور سے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے تبلیغ کرنی ہے، آپ نے نصیحت کرنی ہے، اور قرآن کی یہ آیات مبارکہ اسی طرح نصیحت کر رہی ہیں اور ہمیں تمام معاملات کے اندر سمجھا رہی ہیں۔ آخرت کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے، قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایک نظریہ موجود ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہم نے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ نظریہ موجود ہونے کے باوجود ہم مسلمان اپنے کردار میں کتنے غیر ذمہ دار ہو گئے، یعنی اخلاقیات میں غیر ذمہ دار ہو گئے۔ ہمارا کریکٹر دیکھیے، جھوٹ، چغلی، فراڈ، دھوکہ، لوگوں کے ساتھ غلط سلوک کرنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کے مال ہڑپ کر جانا، لوگوں کے جو چیزیں بنا کر لوگوں کو دینا، 2 نمبر کی بنا کر دینا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اس کے باوجود حالانکہ وہ لوگ جن کا دوبارہ زندہ ہونے کا یقین بھی نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے، وہ خدا کے بھی تصور نہیں رکھتے کہ خدا بھی ہے۔ بہت سارے وہ لوگ اگر ہم دیکھیں تو وہ اخلاقیات سے، مسلمانوں سے بہت آگے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ اخلاقیات سارے اسلام کا حصہ تھے۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ جب ہم عقیدہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، تو ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے، اپنے تمام معاملات میں، اپنی زبان سے لے کر اپنے کردار تک، اپنے تمام معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلانا چاہیے، تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔